حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ قرآن پاک کی سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور ویسے قرآن مجید میں 16 مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، 16 مقام پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی تھی، بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور بادشاہت ان کی انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، اسی طرح پرندوں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی۔ تو اللہ نے ان کو اس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور اسی طرح وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھ جاتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ نعمت بھی عطا کی تھی۔ اور ایک جگہ پر وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، قرآن مجید میں نے یہاں پر اس چیز کو نقل کیا ہے کہ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس نے اپنی باقی چونٹیوں سے کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور تم ان کے لشکر کے پیروں کے نیچے کچلی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چونٹی کی بات بھی حضرت سلیمان کو پہنچا دی، اور انہوں نے سنی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ تو نے جو میرے اوپر نعمتیں کی ہیں اس پر یا اللہ تیرا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پرندوں میں سے ایک پرندہ تھا ہدہد، ہدہد اس کا نام تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے، وہ کہاں غائب ہو گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ وہ بغیر بتائے، بغیر اجازت کے وہ غائب ہو گیا ہے، اب وہ اس کو آنے دو، جب وہ آئے گا یا تو میں اس کو سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ مجھے غائب ہونے کی معقول وجہ بتائے کہ وہ کہاں غائب تھا، کوئی اس کی معقول عذر پیش کرے، کوئی بہانہ مجھے آگے بتائے گا تو پھر اس کی بچت ہو جائے گی ہدہد پرندے کی۔ تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا، فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ انہوں نے خبر دی، ہدہد نے آ کر خبر دی کہ میں ایک ایسے ملک سے آ رہا ہوں جہاں پر عورت بادشاہ ہے، قوم سبا ہے، اور وہاں پر عورت بادشاہ ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اور اس کے پاس بہت بڑا عالیشان تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو قوم ہے نا، یہ سورج کی عبادت کرتی ہے، مشرک ہیں یہ لوگ، اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ بڑی عجیب و غریب خبر تھی کہ کوئی ایسی ملکہ بھی ہے جو بادشاہ بنی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی سلطنت ہے، بڑا تخت ہے اس کے پاس۔ تو حضرت سلیمان نے اس کو خط لکھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے پھر اپنے کچھ لوگ بھیجے اور کچھ تحفے تحائف دے کر بھیجے کہ جاؤ، یہ جو بادشاہ ہیں سلیمان، ان کی سلطنت کا اندازہ لگاؤ، ان کی پاور کا اندازہ لگاؤ، اور یہ گفٹ دو۔ وہ آئے، حضرت سلیمان نے وہ گفٹ قبول نہیں کیے، اور پھر وہ حضرت سلیمان نے کہا کہ اپنی ملکہ سے کہو کہ وہ آ کر یہاں پر میرے پاس آ کر اسلام قبول کرے، نہیں تو پھر میں جنگ کروں گا، میں لشکر لے کر آؤں گا، اور طاقت سے پھر میں جو ہے نا اس کو جواب دوں گا۔ جو قاصد تھے انہوں نے جا کر جب بتایا صورتحال کہ واقعی وہ تو بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان کے پاس تو بڑی طاقت ہے، سلطنت ہے، ہوا پر ان کی حکومت ہے، جنوں پر ان کی حکومت ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے، بیت المقدس، یہ بھی حضرت سلیمان نے تعمیر کروائی تھی جنوں کے ذریعے سے۔ یہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے، یہ حضرت سلیمان نے جنوں سے تعمیر کروائی۔ پھر ملکہ نے تیاری کی کہ میں جو ہے نا جاتی ہوں ان کے پاس، اس نے تیاری شروع کی، روانہ ہوئی۔ ادھر حضرت سلیمان نے اپنے جنات سے کہا کہ
کوئی جو مجھے اس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ میرے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس اٹھا کے لے آئے۔ تو ایک نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کو اتنی جلدی وہ تخت اٹھا کے لا کے دے سکتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے، اپنی مجلس سے آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے میں وہ حاضر کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر ایک اور نے کہا قبل ان یرتد طرفک، کہ میں پلک جھپکنے کی دیر میں وہ حاضر کر دوں گا اس کا تخت۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ اس نے پلک جھپکنے کی دیر میں اس ملکہ کا تخت حاضر کر دیا۔ وہ ملکہ جب آئی حضرت سلیمان کے پاس اور حضرت سلیمان کی سلطنت دیکھی، محل دیکھا، شان و شوکت دیکھی، اور اپنا جو ان کا وہ تخت تھا، حضرت سلیمان نے پوچھا یہ تخت کس کا ہے؟ اس نے کہا لگتا تو میرا ہے، لگ تو میرا رہا ہے، اب یہاں پتہ نہیں کیسے پہنچ گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ آپ کا تخت ہے، یہ جس پر تم بیٹھتی تھی یہ میرے پاس پہنچ چکا ہے۔ وہ اور حیران ہو گئی۔ تو بہرحال اس نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو اور دعوت کو قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو گئی تھی۔ قال رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے، اور اللہ نے ان کو نرالی شان عطا کی تھی۔ قرآن مجید میں ان کا 16 جگہ پر ذکر ہوا۔